الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی 11ویں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور کیا اسے منانا درست ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ عمل کیسے قرآن و حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے جبکہ اس کی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف ہے اور وہ بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش تقریباً 471 ہجری کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صدی میں وہ نہیں تھے اور پھر 11ویں بھی نہیں تھی، دوسری، تیسری، چوتھی صدی میں وہ نہیں تھے اور 11ویں بھی نہیں تھی، جبکہ دین اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، چاروں امام، یہ سب عظیم لوگ 11ویں منائے بغیر فوت ہوئے، تو کیا ان کا دین ناقص تھا؟ یقیناً ایسی بات نہیں ہے۔ 11ویں ایک ایسی چیز ہے جسے دین کے نام پہ گھڑا گیا اور دین میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے تو وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو 11ویں دین کے نام پہ دین میں شامل کی گئی اور یہ بدعت ہے اور اسے منانا قطعی طور پہ غلط ہے، بلکہ دین میں اضافہ ہے، اور اس لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں اضافہ کرنے کی یہ ایک کوشش ہے جسے کسی طور پہ بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک ممتاز عالم دین تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے اور بہت بڑے عبادت گزار تھے، لیکن جب آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شرک سے دور تھے، وہ شرک سے روکنے والے تھے، وہ بدعات سے روکنے والے تھے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ان کا نام استعمال کر کے دین میں شرک کو داخل کیا جا رہا ہے اور دین میں بدعات کو جگہ دی جا رہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، ان سے محبت کا دم بھرنے والے اگر ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہ شیخ کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 11ویں منانا درست نہیں ہے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ منانے کا کہا اور نہ اس کی ترغیب دی، اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے یہ عمل کیا، تو یہ عمل بدعت ہے، اگرچہ بظاہر لوگوں کو یہ اچھا نظر آتا ہے، لیکن یہاں پہ میں یہ وعدے کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ آپ کے صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے چھینک لی، چھینک لیتے ہوئے اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھتا ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھنا، درود پڑھنا، اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فضائل ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن چھینک آنے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، اس موقع پہ سلام پڑھنا نہیں سکھایا۔ اس لیے عبداللہ بن عمر اس آدمی پہ ناراض ہوئے جس نے ان کے سامنے چھینک آنے پہ، چھینک لینے پہ الحمدللہ کے بعد والسلام علی رسول اللہ بھی کہا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا اور اس کو دین کے نام پہ کر رہا ہے، عبادت کے نام پہ کر رہا ہے، تو وہ بدعت کہلائے گا اور اس کا عمل مذموم ہوگا اور اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، بلکہ اس عمل سے لوگوں کو روکا جائے گا۔ تو 11ویں یہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ یہ دین میں اضافہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بگاڑنے کی کوشش ہے، کیونکہ اگر ہر سال ہر زمانے میں نیکی کے نام پہ، عبادت کے نام پہ لوگوں کو دین میں نئی چیزیں داخل کرنے کی اجازت دی گئی تو پھر وہ دین محفوظ نہیں رہ سکے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے تھے۔ اور آپ کو نبی ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی
اور طریقہ عبادت وہ ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ تو 11ویں کا عمل بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے اور غلط ہے، لیکن اگر 11ویں کے دن کوئی ایسا کام کیا جائے جس کا شریعت کے خلاف ہونا دیگر دلائل سے معلوم ہو رہا ہو تو پھر 11ویں منانے کی قباحت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ 11ویں کے دن ایک آدمی بکرا ذبح کرتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ، تو اس کا یہ عمل شرک قرار پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے جانور ذبح کریں۔ اور امیر المؤمنین ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ کی اس پہ لعنت ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی 11ویں کے دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے دعا کرتا ہے، ان سے یہ درخواست کرتا ہے کہ میری حاجت پوری کریں، میری مشکلات کا خاتمہ کریں، مجھے بیٹا دیں، مجھے شفا دیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ جب دعا عبادت ہے تو یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور سے جب یہ عبادت کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اس لیے شیخ کو پکارنا مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، بیٹے کے لیے، رزق کے لیے، یہ عمل شرکی عمل ہے، یہ عمل کفری عمل ہے۔ اور 11ویں کے دن لوگوں کے راستے بند کر دینا، لوگوں سے زبردستی چندہ لینا اور پورے ملک میں ایسی صورتحال پیدا کر دینا کہ جن کو دودھ خریدنے کی ضرورت ہو انہیں دودھ نہ ملے، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو 11ویں منانے کے عمل کی قباحت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو کفر و شرک پہ اور بدعات پہ مشتمل ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔